شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ مبارک رمضان کے عظمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے کچھ مختصر آرائز ذکر کیا تھا. محترم ناظرین، عظمت ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا. یہ وہ عظیم مہینہ ہے خالق کائنات نے ہر انسان کے لیے کوئی خاص قید نہیں لگائی ہے، ہر انسان کے لیے ایک دعوت نامہ پیش کیا. جس نے بھی اطاعت الہی کے لیے اور بندگی خداوند متعال کی بندگی کے لیے اس دعوت کو قبول کیا، وہ اللہ کا مہمان ٹھہرا. ماہ مبارک رمضان بندگی کا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا مہینہ ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں ماہ مبارک رمضان میں جن اعمال کو مجھے اور آپ نے انجام دینا ہے. ویسے تو ہر وقت انجام دینا چاہیے ہر مومن کو اور ہر مسلمان کو، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے خاص لطف اور خاص کرم کے ذریعے سے کچھ عنایات کیا ہے. اس ماہ مبارک کے فضائل اور مناقب کے ذریعے سے اس حوالے سے ہمیں خاص اہتمام کرنا ہوگا. اور اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ انسان عادی حالت میں پروردگار متعال کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے شرائط کے ساتھ تو خداوند متعال قبول فرماتا ہے. لیکن یہ وہ ماہ ہے، اس مہینے میں بغیر اختیار جو عمل انجام دیتے ہیں ہم اور آپ، وہ اعمال بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں. عام حالات میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور پورے قرآن کو ختم کرتے ہیں تو اس ختم کا ثواب ملتا ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں خاص لطف اور عنایات ہے پروردگار کی طرف سے. اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اس مہینے میں تو پروردگار عالم اس ایک آیت کا ثواب عام دنوں میں ایک قرآن ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے. ماہ مبارک رمضان کی اتنی عظمت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن کو اور مسلمان کو چاہیے کہ قرآن مجید سے زیادہ استفادہ کرے. رسول اسلام نے خطبہ شعبانیہ جو معروف ترین خطبہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، اس میں جو مین تاکید فرمائی تھی کہ خدا سے یہ دعا کرے کہ پروردگار
یعنی صدق دل اور سچی نیتوں کے ساتھ قلوب طاہرہ کے ساتھ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی توفیق دے اور تلاوت کلام پاک کی توفیق دے۔ لیکن اگر من جعلہ، رسول اسلام کا فرمان ہے، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، اگر قرآن کو اس کے تعلیمات پر عمل کرے، اپنے لیے نمونہ بنائے، اس کی سیرت پر عمل کرے، تو قرآن رہنمائی کرتا ہے الی الجنہ، جنت پہ پہنچاتا ہے اس بندے کو۔ ومن خلفہ، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تعلیمات کو پس پش ڈالتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو قرآن جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پروردگار سے یہ دعا کرے کہ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ، کلام الہی پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان کے جو معنویات ہے قرآن کے اندر ان کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ رسول اسلام کچھ ایسے حسین اور بے نظیر جملے ارشاد فرماتے ہیں اس خطبے کے اندر، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو اس پورے خطبے کے کچھ عرائض آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں، ایھا الناس واذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامت وعطشہ، اے لوگوں، اپنی بھوک اور اپنی پیاس کے ذریعے سے، آپ بھوکے ہو، آپ پیاسے ہو، یقیناً ماہ مبارک کو روزے رکھتے ہو، بھوکے اور پیاسے ہو، اپنی بھوک اور اپنی اس پیاس کے ذریعے سے قیامت کی اس پیاس اور بھوک کو یاد کریں۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، صدقہ دے دو۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک اہم بات، صدقہ دے دو فقیروں اور مسکینوں کو۔ ویسے تو ہم سب فقیر ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں آپ سب فقیر ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، وہ غنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اپنے ارد گرد تنگ دست، کوئی مجبور، کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کرے صدقے کے ذریعے سے۔ یہ میں اور آپ کے لیے ایک درس اور اہم درس ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، عجب نورانی جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، اور اپنی زبان کو تمام بری چیزوں سے پرہیز کرو، بچا کے رکھو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور صلہ رحمی کرو، اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرو۔ کس طرح صلہ رحمی کرے؟ جس طرح رسول اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے اس کے مطابق صلہ رحم کرے۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ وَتَحَنَّنُوا عَلَى عِتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَى عِتَامِكُمْ، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے جن کو دیکھنا حرام ہے ان چیزوں سے پرہیز کرو، اور جن چیزوں کو سننا حرام ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے یتیم اگر ارد گرد ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کرو جس طرح آپ اپنے یتیموں کے ساتھ ہمدردی چاہتے ہیں۔ آخر میں آپ کی خدمت میں کچھ جملے عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمات تمام ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو،
اور توبہ کرنے کا بہترین طریقہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حالت نماز میں ہے. جب آپ نماز کی حالت میں ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرو اور مغفرت طلب کرو، اور کیونکہ بہترین دعا قبول کرنے اور پروردگار عالم خاص عنایات کے ذریعے سے ان گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یستجیب یجیبہم اذا ناجوہ، جب بندہ مناجات کرتا ہے تو جواب دیتا ہے. وَيَسْتَجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَيَسْتَجِيبُهُمْ، جب بندہ ندا دیتا ہے، جب بندہ پکارتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيُلَبِّيهِمْ، پروردگار عالم قبول کرتا ہے. وَإِذَا نَادَوْهُ، جب اسے پکارتا ہے تو لبیک کہتا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں عبادات بجا لائیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جو تعلیمات نورانی ہمیں عطا کی گئی ہے ان پر عمل کریں. اور آخر میں فرماتے ہیں ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم فکفوها باستغفارکم وظہورکم ثقيلة من أوزاركم أقسم بعزتي ألا يعذب المصلين والساجدين. اے لوگو تمہارے اعمال، تمہارے جانے، تمہارا نفس تمہارے اعمال کی قید میں ہے، اس کو استغفار کے ذریعے سے رہائی دلاؤ. اور تمہارے پشت گناہوں کی وجہ سے ثقیل ہو چکے ہیں، بہت وزنی ہو چکے ہیں، ان کو لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے سے ان گناہوں کی تخفیف کراؤ. خدا کی بارگاہ میں یہی وقت ہے ماہ مبارک رمضان کی گناہوں کو مغفرت کرنا اور دعاؤں کو مستجاب کرانا اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت یہی ہے کہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے قلیل اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مومنین مسلمانوں کے روزے دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جہاں کہیں بھی مریض ہے، جو بھی مریض ہے، بحق محمد و آل محمد، بحق حبیب کبریا محمد مصطفیٰ تمام کی بیماریاں دور فرمائے. اور جو ایسے حالات کورونا کے چل رہے ہیں تمام انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.